ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس لوکا کی انجیل اس کا 9 باب 51 سے 56 آیات مقدسہ۔ اور جب اس کے صعود کے دن قریب تھے تو اس نے پختہ ارادہ کیا کہ یروشلم کا رخ کرے اور اپنے آگے قاصد بھیجے، اور وہ جا کر سامریوں کے ایک گاؤں میں داخل ہوئے تاکہ اس کے لیے تیاری کریں، لیکن انہوں نے اسے قبول نہ کیا کیونکہ اس کا رخ یروشلم جانے کا تھا۔ اس کے شاگرد یعقوب اور یوحنا نے یہ دیکھ کر کہا کہ اے خداوند، کیا تو چاہتا ہے کہ ہم حکم دیں کہ آسمان سے آگ اترے اور انہیں بسم کرے؟ تب اس نے مڑ کر انہیں جھڑکا اور کہا، تم نہیں جانتے کہ تم کس روح کے ہو؟ ابن انسان انسانوں کی جان ہلاک کرنے نہیں بلکہ بچانے آیا ہے۔ تب وہ دوسرے قصبہ کو چلے گئے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا مسیح خداوند میرے عزیز بھائیو بہنوں اور پیارے بچوں، ڈیرہ اسماعیل خان سے آپ سب کو آج کی صبح کا مسیح خداوند میں سلام۔ آج کا کلام ہماری ہدایت کرتا ہے کہ ہم زندگی دینے والے ٹھہریں، زندگی بچانے والے بنیں اور زندگی بانٹنے والے ہو کر مسیح یسوع کی گواہی دیں، جس نے خود جان دے کر دوسروں کو زندگی دی، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ ابن انسان انسانوں کی جان ہلاک کرنے نہیں بلکہ بچانے آیا ہے۔ یہ اس وقت ہوا جب خداوند یسوع مسیح راہ یروشلم میں ہے اور اس کے شاگرد اس سے پہلے وہاں پر قاصد بھیجتے ہیں تاکہ سامریوں کے علاقے کو تیار کیا جائے۔ خداوند یسوع مسیح وہاں جاتے ہیں لیکن سامری لوگ اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن یسوع اپنے ارادے میں مصمم اور پختہ ہے کہ یروشلم کا رخ کیا جائے، کیونکہ لکھا ہے کہ تندرستوں کو نہیں بلکہ بیماروں کو طبیب درکار ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح سامریا میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر منادی کرتے ہیں، اور یہاں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ یعقوب اور یوحنا بھی ہیں، اور وہ یہ دیکھ کر سامریوں کے اس رویہ کا کہ وہ اس بات پر نالاں ہیں، اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں کہ انہیں کلام سنایا جائے، تو وہ غصے میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خداوند، کیا تو چاہتا ہے کہ ہم حکم دے کہ آسمان سے آگ اترے اور انہیں بسم کرے؟ تب یسوع نے مڑ کر انہیں جھڑکا اور کہا کہ تم نہیں جانتے کہ تم کس روح کے ہو، کیونکہ ابن انسان انسانوں کی جان ہلاک کرنے نہیں بلکہ بچانے آیا ہے۔ اور جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو وہ آرام سے اور چپکے سے اپنی راہ پر چلتے ہوئے دوسرے قصبے میں چلے جاتے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح انہیں یہی بتاتا ہے کہ خدا جو ہے وہ زندگی کا خدا ہے، خدا جو ہے مہربانی کا خدا ہے، خدا محبت اور شفقت کا خدا ہے، خدا پیار کا خدا ہے، خدا نور کا خدا ہے، خدا بسم کرنے نہیں بلکہ خدا بچانے آیا ہے۔ تو اکثر نقصہ جات کے مطابق جیسا کہ الیاس نبی نے بھی یہ کہا کہ وہ بسم کر دے گا، لیکن یہ ہے کہ خدا جو رحم کرنے والا ہے وہ اپنے رسولوں کو، شاگردوں کو، ایمانداروں کو، سب کو یہی تعلیم دیتا ہے کہ خدا زندگی کا خدا ہے، خدا زندگی دیتا ہے، خدا بچاتا ہے، خدا چھوڑ دیتا ہے، خدا معاف کرتا ہے، خدا پھر سے بلاتا ہے۔ اور یہی آج کے کلام کا ہمارے سامنے پیغام ہے۔ اگر ہم پہلی تلاوت دیکھیں تو جو زکریا سے ماخوذ ہے، تو لکھا ہے کہ رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ میں پھر قوموں میں آؤں گا، یعنی پھر قومیں اور بڑے بڑے شہر کے باشندے آئیں گے اور کہیں گے کہ آؤ ہم خداوند کے پاس چلیں، آؤ ہم خداوند سے درخواست کریں، اور خداوند انہیں طلب کرے گا۔ اور خداوند انہیں بھی فرماتا ہے کہ جب وہ آئیں گے، ہاں یہودی
نسل سے اور یہودیوں سے مرد کا دامن وہ پکڑیں گے اور کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ چلیں. یعنی وہ جو بہادر ہے، وہ جو زندگی دیتا ہے، وہ ایسا نہیں، بزدل نہیں، یا وہ نہیں جو یعقوب اور یوحنا کی طرح شاید ڈر کے مارے اور غصے کے مارے انہیں ہلاک کرنا چاہتے ہیں. لیکن خداوند کہے گا کہ ہم ساتھ لے کر چلیں، اور کہے گا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ہم مل کر چلیں. اور یہ وہ مرد ہوں گے جو یکتائی کی تعلیم دیتے ہیں، یہ وہ مرد ہیں جو زندگی کی تعلیم دیتے ہیں، یہ وہ مرد ہیں جو یکسانیت کی اور باہمت میں رہنے کی دعوت دیتے ہیں. تو وہ بھی فرماتے ہیں کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ خدا ہوتا ہے وہ کبھی بھی تنہا نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی اکیلا نہیں دوڑتا. اس لیے خدا یسوع مسیح باپ میں ہے اور باپ اس میں ہے، اور دونوں باپ بیٹا اپنی کلیسیا کو، اپنے ایمانداروں کو بچانا چاہتے ہیں. آئیے ہم بھی اپنے اس رب الفاظ کے پاس چلیں جو زندگی دیتا ہے، کیونکہ زندگی اسی کے پاس ہے، اور وہ اسی لیے آیا ہے کہ زندگی دے اور کثرت سے دے. خداوند ہمیں زندگی دینے، زندگی بانٹنے اور زندگی میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین.